اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین قال اللہ تعالی ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ رسول رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کی عزت کرے، تکریم کرے۔ تو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، عقبہ بن عامر فرماتے ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص میں مہمان نوازی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں، اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا مہمان نوازی کرنے کے لیے ہچکچانا نہیں چاہیے۔ مہمان اپنا رزق ساتھ لاتا ہے اور تمہاری بخشش کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا مہمان کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کھانا کھائیں، اور مہمان کتنے دن تک رہے تو اسے کھانا دینا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری کے الفاظ وضیافت ثلاثۃ، جو مہمان نوازی ہے ضیافت ہے وہ کتنے دن ہے؟ 3 دن تک۔ بعد ذالک فہو صدقۃ، اس کے بعد جو تم اسے کھلاؤ گے وہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تو 3 کھانوں کا حساب نہیں ہوگا، ایک سحری کے وقت کھایا ہوا کھانا، ایک افطاری کے وقت، اور ایک وہ کھانا جو مہمان کے آگے رکھ دیا کہ مہمان کو کھلائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بدترین دعوت وہ ہے جس میں امیر لوگوں کو بلایا جائے اور غریبوں کو دعوت نہ دی جائے، اس لیے ولیمے میں دعوت میں غریبوں کا، مسکینوں کا خاص خیال رکھا کریں۔ نبی علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے پیغمبر آپ کے پاس ابراہیم کی خبر نہیں پہنچی؟ وہ بڑا مہمان نواز تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ فرشتے آئے ہیں میرے پاس، انہوں نے بچڑا ذبح کیا، گوشت بنا کے فرشتوں کے سامنے رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مہمان نوازی کا تذکرہ قرآن میں کیا، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین۔ تو نبی علیہ السلام کتنے مہمان کی عزت کرتے تھے، کتنے مہمان نواز تھے۔ عدی بن حاتم آئے، نبی علیہ السلام نے اپنی چادر نیچے بچھا دی، وہ کہنے لگے حضور یہ کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو وہ ٹھیک کہتا ہے لیکن مہمان کی عزت کرنا میرا فرض اور حق بنتا ہے۔ حضرت شیمہ آئی، نبی علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک نیچے بچھا دی۔ اس طرح نبی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پکڑ کے لائے حضرت ثمامہ کو مسجد نبی کے تھمے کے ساتھ، ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کھانا میرے گھر سے آئے گا۔ 3 دن تک کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے آتا رہا۔ کس کا؟ ثمامہ بن اسال کا، جو نبی علیہ السلام کے ساتھ بد زبانی کرنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا، بعد میں وہ مسلمان ہو گیا نبی علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھ کر۔ نبی علیہ السلام مہمان نواز تھے۔ اس طرح صحابہ میں بھی شوق تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے نبی علیہ السلام کی کس طرح مہمان نوازی کی، اور اسی طرح نبی علیہ السلام کا مہمان آیا، فرمایا کون اسے کھانا کھلائے گا؟ نبی علیہ السلام کا صحابی کھڑا ہوا ہے ابو طلحہ، وہ ساتھ لے گیا۔ گھر والی سے کہا کہ کچھ ہے کھانے کے لیے؟ حدیث میں آتا ہے وہ کہنے لگی کہ کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا کھانا ہے، یا بچے کھا سکتے ہیں یا ہم کھا سکتے ہیں یا مہمان کھا سکتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے اس صحابی نے کہا بچوں کو سلا دے، ہم ویسے بیٹھ جائیں گے، دیوا بجھا دینا، مہمان کھانا کھا لے گا۔ نبی علیہ السلام کا مہمان بیٹھ کر کھانا کھانے لگا، انہوں نے دیوا بجھا دیا، اندھیرے میں منہ ہلاتے رہے۔ مہمان نے کھانا کھا لیا، بچے سو گئے، خود دونوں بھوکے رہے۔ تو صبح مسجد نبی میں جب نماز پڑھنے کے لیے گئے نا، نبی علیہ السلام چوکھٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اس سے صحابی کہنے لگا حضور معاف کیجئے گا، اللہ نے آپ کو بتا دیا ہوگا، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کمی رہ گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو طلحہ جو کام تو نے کیا ہے نا، جو تو نے کام کیا ہے، اللہ بھی آسمان پر بیٹھا مسکرا پڑا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کو ترجیح نہیں دی، اپنے آپ کو ترجیح نہیں دی، رسول اللہ کے مہمان کو ترجیح دی۔ اتنے مہمان نواز تھے صحابہ۔ اس لیے مہمانوں کو کھانا کھلائیں، مسافروں کو کھانا کھلائیں، جو بھی چیز آتی نا، نبی علیہ السلام کہتے ہیں پہلے اصحاب صفہ کو کھلاؤ، قرآن پڑھنے والوں کو۔ اس لیے مدارس میں پڑھنے والے بچوں کی دعوت کیجئے، مساجد میں پڑھنے والے، قرآن پاک پڑھنے والے بچے۔ اسی طرح جو مہمان آ جائے، مسجد میں مہمان آ گیا، کوئی مسافر آ گیا آپ کے پاس، یا کوئی گھر میں مہمان آ گیا، ہچکچانا نہیں چاہیے، ماتھے پر سلوٹ یا ماتھے پر بل نہیں آنے چاہیے کہ ہمارے مہمان آ گیا۔
مہمان اللہ کی رحمت ہے، مہمان اپنا رزق بھی ساتھ لاتا ہے اور تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں مہمان کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم ضیفہ، پس چاہیے اسے کہ وہ مہمان کی تکریم کرے، عزت کرے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں غرباء کو، مساکین کو، یتیموں کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔